حدیث پاک کو سماعت کیا کہ جس میں ایمان سے متعلق تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں آپ نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اسلام کیا ہے۔ تقدیر کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے تقدیر کے متعلق جواب ارشاد فرمایا کہ تقدیر کیا ہے۔ کل کے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے، اور ایک تقدیر وہ ہے جو دعا سے بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال بڑھا دی گئی۔ ایک سوال حضرت جبرائیل امی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیجیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانی بتائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے۔ یہ دو نشانیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، توجہ کے ساتھ سننا حدیث پاک۔ ایک تو یہ کہ ان تلد الامۃ ربتها، کیا کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ باندی کا مالک کو جننے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے ایک مالک ہوتا ہے اور باندی ہوتی ہے تو باندی اس کی غلام ہوا کرتی ہے، اور قیامت جب قریب ہوگی تو ماحول ایسا ہو جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ مالک اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی ماں باپ کی عزت و وقار ختم ہو جائے گی۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسا کہ نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسا کہ کام کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں ہی کو دیکھ لو، اور یہ میرے نبی کا فرمان دیکھ لو کہ آج یہ فرمان بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ اولادوں کو دیکھو، ماں باپ کی نافرمان ہے، ماں باپ گھر کے اندر ہیں لیکن ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بچے جن کو پیدا کیا، جنہیں سب کچھ بولنا پڑھنا لکھنا کاروبار کرنا سب کچھ سکھایا، وہ بچے بڑے ہونے کے بعد پھر ماں باپ کو عزت و وقار کی نگاہ سے نہیں دیتے۔ روٹی بھی ان کو ایسا دیتے ہیں جیسا کہ ایک غلام کو دی جاتی ہے۔ اس کی ادنا سی مثال دیکھو کہ اگر گھر کے اندر 4 بیٹے ہوں، ماں باپ ہوں، تو وہ 4 بیٹے اپنے ماں باپ کے روٹی کا تک نمبر لگا دیتے ہیں کہ 2 دن تو کھلائے گا، 3 دن تو کھلائے گا، 1 دن میں کھلاؤں۔ تو یہ ایسا سلوک کرنا ہے جیسا کہ ایک غلام اپنی باندی کے ساتھ کرتا ہے۔ باندی مالک کو جنے گی، مطلب یہ ہے کہ ماں کا برتاؤ ماں کو ایسا سمجھ جائے گی اولاد جیسا کہ ایک باندی کو سمجھا جاتا ہے۔ آج اولاد تو پیدا ہو رہی ہے لیکن وہی کہ ماں باپ کی نافرمان اولاد پیدا ہو۔ اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک آج کے دور میں ہو رہا ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو۔ جو معاشرے کے اور سوسائٹی کے اندر جن کا کوئی وقار نہیں تھا، جو بکریاں چراتے تھے، جو چرواہے تھے، جن کا کام ہی فقیری تھا، جن کا کام جو ہے بالکل ایسے تھے جو گھٹیا قسم کے کام تھے، قیامت قریب آئے گی تو وہ اونچے اونچے محلوں میں فخر کریں گے۔ آج دیکھو مسلمان ایک عزت والی قوم،
دلت اور ایسے پیشہ کرنے والے، اختیار کرنے والے جو گھٹیا کام کرتے تھے، آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، اور جو بڑے عزت و وقار کی زندگی والے تھے آج وہ بالکل پستی میں چلے گئے۔ موجودہ حکومت کو آپ دیکھ لو، موجودہ حکومت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تری الحفاة العالۃ، اور آپ دیکھو کہ جو بالکل ادنا لوگ تھے، جن کا کوئی وہ نہیں تھا، آج وہ مسلمان قوم پر سلطنت جمائے ہوئے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمایا۔ تو یہ جو حالات ہے نا، یہ جو سب چل رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جو عزت و وقار والے ہیں ان کی عزتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لو، علماء عزت کے احترام کے قابل ہوتے ہیں، داڑھی رکھنے والے عزت و احترام کے قابل ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے عزت و احترام کے قابل ہوتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے احترام کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن آج زمانے کی ریت دیکھو، زمانے کے اندر سب سے زیادہ دقیانوسی سوچ والا اور سب سے زیادہ گھٹیا اگر سمجھا جاتا ہے تو انہی داڑھی اور کرتا پاجامہ پہننے والوں کو سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت ایسے تو نہیں غلط کہہ رہا ہوں، آپ چلے جاؤ راستے میں، لوگ زمانہ دیکھتا ہے کہ ہاں زمانے کے سب سے نچلے طبقے کے لوگ یہ قرآن پڑھنے والے، حدیثیں پڑھنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے آج ان کی حالت استھتی میں ہے۔ تو یہ کچھ اور نہیں ہے، اللہ تو جس کے مقام کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بیان کیا۔ بارگاہ میں وہ ٹھہرے اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضرت عمر نے ارشاد عرض کی یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، میں نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امی یہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے۔ فرشتوں کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، فرشتے خود دین سکھانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا کروانے کے لیے تشریف لا گئے۔ تو اس لیے ہمیں اور اب چاہیے کہ ہم یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کو سنیں اور سننے کے بعد عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ رہیں گے ایمان پر، موت ہوگی تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کی نشانی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی آپ حضرات انشاءاللہ العزیز روزانہ 1 یا 2 حدیثیں روزانہ سماعت کریں گے۔